السلام علیکم. پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں رمشا شبیر. کچھ لوگ ہوتے تو سیاستدان ہیں لیکن ان کے سماجی کام اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمارے بھی مہمان خصوصی میں آج ایسی ہی شخصیت موجود ہیں. آپ چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل تونسا شریف ہیں. آپ سابق سٹی ناظم تونسا ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ سابق صدر تونسا بار ایسوسی ایشن بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام بزدار صاحب. ویلکم سر. شکریہ. سر آپ کا تعلق تونسا شریف سے ہے تو تونسا کو منی یونان کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں چینل والوں کا. تو آپ نے یہاں مجھے آنے کی دعوت دی اور مجھے کچھ اپنے بارے میں اپنے تونسا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. تو اس میں سب سے پہلے جو آپ نے منی یونان کا حوالہ دیا، ہمارا تونسا منی یونان اس لیے ہے، ہمارے تونسا کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. وہ پڑھ لکھ کے تونسا سے ڈی جی خان، ملتان، لاہور، کراچی اور پوری انٹرنیشنل لیول تک امریکہ، برطانیہ، پورے ملکوں میں پھیل چکے ہیں. ان کے کالج ہیں، اسکول ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. چونکہ وہ اصل میں تو وہاں تونسا میں کچھ علاقہ ہمارا ٹرائبل ایریا کا ہے، کچھ میدانی ہے، اس میں مواقع تھے نہیں. تو وہ لوگ پڑھ لکھ کے بیر دنیا میں مشہور ہوئے. تو اب اس میں بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ان کو منی یونان کہا جاتا ہے. سر تونسا کا نام آتے ہی آئی ٹی ایف کا نام ذہن میں آتا ہے. یہ آئی ٹی ایف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آئی ٹی ایف ایک مخفف ہے، انٹرنیشنل تونسا فورم. وہ ہم نے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے سے ہم نے سوچا ہوا ہے ہم تونسا کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کریں گے. تو جو تونسا تحصیل کے لوگ جہاں بھی موجود ہیں، ڈی جی خان، ملتان، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر انٹرنیشنل لیول پہ ہم ان کو آرگنائز کر رہے ہیں، منظم کر رہے ہیں. اس کو انٹرنیشنل لیول پہ منظم کر کے ایک دوسرے کو اپنے لیے یعنی کام کروائیں گے. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے کے ساتھ پتہ چلے گا ہمارا. اس طرح تو پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں پورے انٹرنیشنل لیول پہ. ہم ان کو منظم کر کے تاکہ تونسا کی عوام کی فلاح کے لیے ان کو یوز کریں. ایک یہ ہے، فرض کریں ہمارے تونسا میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں. اب جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور فوج میں ہیں اور پولیس میں ہیں تو اور وہ بزنس مین ہیں اور ملوں میں کام کرتے ہیں، اپنی فرمیں بنائی ہوئی ہیں. تو ان سب کو ہم اکٹھا کر کے ان سے یہ گزارش کریں گے، ان کو یہ احساس دلوائیں گے اگر آپ تونسا کی مٹی کے لوگ ہیں تو اس مٹی تونسا کا بھی قرض ہے آپ پہ. آپ مہربانی کریں اس مٹی کے بے روزگاروں کو مختلف شہروں میں اور دنیا میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا، کچھ لوگ ہمارے بیمار ہوتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں علاج نہیں کروا سکتے. اب جو تونسا کا بندہ ہوگا، جب منظم ہو جائیں گے تو ایک ہمارا پلیٹ فارم بن جائے گا، ان لوگوں کو صحت کی سہولیات ملیں گی. اور اس طرح اور دوسرے بہت سارے لوگ آپس میں بہت سارے ہمارے کام ہوتے ہیں. گورنمنٹ تو چلو اب ہے ہمارے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں تونسے کے، لیکن اس میں ہم یہ اس کو قیامت تک کے لیے ایک منظم کر کے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو اس لیے منظم کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے کام ہو جائیں گے. سر 3 سال پہلے کے تونسا اور اب کے تونسا میں کیا فرق ہے؟ تونسا میں جو پہلے تونسا تھا اس میں ڈیولپمنٹ کے کام بہت کم ہوئے تھے. جتنی عرصہ گزر گیا ہے تو یہ سردار عثمان خان بزدار صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ کام کرائے ہیں. سردار عثمان خان بزدار صاحب نے یہ کیا ہے، بجٹ کو جو پنجاب کا بجٹ ہے ہر ڈسٹرکٹ کو علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا ہے. ایک تو پنجاب کو اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب ایک ہو گیا، دوسرا ہو گیا جنوبی پنجاب. ان کے فنڈز علیحدہ علیحدہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں. تقریباً کوئی 33% جنوبی پنجاب کے لیے رکھے ہیں اور 67% یعنی 67% وہ اپر پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے لیے رکھے ہیں. اس طرح نہیں کیا انہوں نے جس طرح پہلے وزیر اعلیٰ آتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے جہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے شہر اور اپنے ضلع میں زیادہ فنڈز خرچ کرتے تھے. وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار صاحب نے کہا نہیں،
میں وزیر اعلیٰ تونسا کا ہوں یا جنوبی پنجاب کا ہوں، لیکن فنڈز جتنے حصے کے آئیں گے اسی طرح ہم ان کے کام کروائیں گے. اسی طرح 67%، 67% وہ سینٹرل پنجاب پہ لگ رہے ہیں، 33% وہاں لگ رہے ہیں. اتنا فنڈ ہے وافر مقدار میں. صرف تونسا میں کام نہیں ہو رہے. ڈسٹرکٹ، وہ تونسا کا ڈسٹرکٹ ہے ہمارا ڈی جی خان ڈسٹرکٹ، راجن پور میں ہو رہا ہے، ملتان میں ہو رہا ہے، بہاولپور میں ہو رہا ہے، پورے جنوبی پنجاب میں ہو رہا ہے، پورے پنجاب میں ہو رہا ہے. تونسا بہت یعنی زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں. اسی وجہ سے چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اب توجہ کی ہے، ڈسپلے کے فنڈ برابر رکھے ہیں، اس لیے جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ تونسا میں بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. اس میں پلیں بن رہی ہیں، اس میں سڑکیں بن رہی ہیں، ان میں جو ہسپتال تھے وہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو بہت سارے مواقع مل گئے ہیں وہاں. چونکہ پہلے بے روزگار بہت زیادہ تھے، اب سڑکیں بن رہی ہیں، 2 3 4 ڈیم بن رہے ہیں وہاں تحصیل تونسا میں. 16 ڈیم بن رہا ہے، زین کے ساتھ ڈیم بن رہے ہیں، اور بھی ڈیم بن رہے ہیں. سروے بہت سارے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. بہت سارے سکول جس طرح پورے پنجاب میں اپ گریڈ ہوئے ہیں وہاں بھی اپ گریڈ ہو گئے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ کام ہے، اگر میں گنوانے بیٹھ جاؤں نا وہ اسی طرح پورے پنجاب کے کام ہو رہے ہیں. تو صرف یہ ہے، یہ صرف سردار عثمان خان بزدار صاحب رات دن بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں محنت سے، لگن سے. تو اس لیے وہ سارے پورا پنجاب انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے. سر یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن تونسا شریف میں فنڈز بھی مل رہے ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، تو تونسا کے ایم این اے اور ایم پی اے وہ عثمان بزدار صاحب سے نالاں کیوں ہیں؟ سردار عثمان بزدار صاحب سے نالاں تو نہیں ہے. اچھا. وہ آئے ہیں کئی بار ٹی وی پہ آ کے. خواجہ داؤد صاحب ایک ایم پی ہے ہمارے، اور خواجہ شیراز صاحب ایم این اے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ، اب بھی مجھے بھی ملتے ہیں، سی ایم صاحب سے بھی ملتے ہیں. نالاں تو نہیں ہے. ایسے یہ تاثر دیا گیا ہے، نالاں نہیں ہے. وہ تاثر بھی کسی بات پر دیا گیا ہوگا سر؟ نہیں، کوئی یعنی اس میں یہ ہے کچھ میڈیا ہاؤسز ہے نا، وہ ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. ایک بار ایسے ہی خواجہ داؤد کے بارے میں ایک بات مشہور ہوئی تھی، لیکن وہ خود ٹی وی پہ آ کر انہوں نے کہا میں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی. اب بھی وہ کچھ دن پہلے لاہور میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، سی ایم صاحب سے بھی خواجہ داؤد صاحب ملے ہیں. تو اس طرح ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ایک ہی ہمارے پینل میں گروپ میں ہیں. ٹھیک. جی. سر آپ چیئرمین وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل ہیں، تو آپ کے پاس زیادہ تر کمپلینٹس کس طرح کی آتی ہیں؟ میرے وہاں چونکہ سی ایم صاحب جہاں لاہور میں بیٹھے ہیں تو میں وہاں تونسا میں ہوتا ہوں. کچھ دن ادھر، کچھ دن وہاں تونسا میں، کچھ دن جہاں میں لاہور میں ہوتا ہوں. کمپلینٹس بھی آتی ہیں تھوڑی بہت. اس میں زیادہ تر لوگوں کے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں میں ان کو چیک کرتا ہوں. وہ ٹھیکیدار کیسا کام کر رہے ہیں، وہ جو ان کے ایس ڈی او انجینئر وغیرہ وہ کیسے ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اگر جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے میں موقع پہ جا کر وہاں دیکھتا ہوں. تو سی ایم صاحب جہاں سے سیکرٹری صاحبان کو بھی بھیجتے ہیں، ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحبان، وہ سارے وہاں آ کے موقع پر کام کو چیک کرتے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں، وہاں چیک کرتا ہوں. جن لوگوں کے کام وہاں نہیں ہو رہے یا تھوڑا بہت پروسیس میں چل رہے ہیں تو وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں جا کے موقع پہ دیکھتا ہوں اس بستی میں، اس دیہات میں یا شہر کے کسی محلہ میں، تو میں وہاں ان کو نوٹ کرتا ہوں. میں سی ایم صاحب کے پاس پہنچا دیتا ہوں. سی ایم صاحب اسی وقت اس کا نوٹس لیتے ہیں، فوراً ان کا کام ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کی کمپلینٹ. عبدالسلام صاحب، مزری غر تونسا کا ایک سیاحتی مقام ہے، آپ کی گورنمنٹ اس کو مزید پرکشش بنانے کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ وہ مزری غر کا علاقہ وہ ہمارے ہے تو بلوچستان میں، لیکن وہ بالکل ہماری سرحد کے تحصیل تونسا کے ملحق ہے. 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا. وہ بہت زیادہ یعنی اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے. اس میں وہ ہمارے دوست ہیں عبد البصیر کیسرانی صاحب، وہ بہت زیادہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. مجھے جہاں تک مجھے بھی بہت زیادہ معلومات ہیں ان کا، تو انہوں نے تو تھیسس بھی اس میں کیا ہے ایم فل کا مزری غر پہ. تو وہ ایک علاقہ ہے، وہ لکھانی اور وہ ہوا ہے ہمارا وہ شمال کی طرف، تونسا سے شمال کی طرف وہ ہے ہماری تحصیل کے اندر. تونسا کے ساتھ وہوا اور لکھانی، اس سے وہ غربی طرف ہے مزری غر. تو وہ بہت بڑا اچھا مقام ہے. چونکہ بلوچستان میں ہے، وہ وفاقی گورنمنٹ زیادہ کام کر سکتی ہے، لیکن میں نے بھی سی ایم صاحب سے انشاءاللہ ریکویسٹ کی ہے اور مزید بھی کروں گا. جہاں تک ہمارا علاقہ جاتا ہے یا پھر
وفاق سے کچھ فنڈ منظور کروا کے اگر وہ اس تک وہاں تک روڈ چلی جاتی ہے نا، اس میں پھر پورے پاکستان کا فائدہ ہے اس میں تقریباً کوئی میرا اندازہ یہی ہے 30-35-40 ہزار ہر سال سیاح وہاں آئیں گے. تو یہ پاکستان کی اکانومی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور وہاں کے علاقے کے لوگوں کے مزری گھر والے بھی، وہ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہ بھی غریب لوگ ہیں، تو وہ بھی خوشحال ہوں گے، اور جو روڈ جائے گی اس سے ملحقہ ہمارے تحصیل تونسا کے علاقے کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے. اس میں انشاءاللہ اس میں مزید کام بڑھا جائے گا. سر، آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز تو سب کو پتہ ہے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. اچھا، وہ اصل میں سیاست میں بھی اسی لیے آیا تھا چونکہ میں ارد گرد غریب لوگوں کو دیکھتا تھا. تو اتنے غریب اور معذور لوگ، اب جو گونگے بہرے ہیں، وہاں میرے گونگے بہروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے. جب میں دفتر جاتا ہوں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو تحصیل تونسا کے گونگے بہرے ہیں میرے ارد گرد یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ ہر مہینے ہم کوشش کرتے ہیں ان کا اجلاس کرتے ہیں. اور بہت سارے، جب میں سٹی ناظم بنا تھا تو اس وقت سے، اس سے پہلے تو معذور لوگ میرے پاس آتے تھے. میں وہاں علاقے میں یعنی غریب لوگوں کے درمیان میں ایسے مشہور ہو گیا تھا. میرے پاس غریب آتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ تو چیئرمین ہیں نا غریب لوگوں کے، ہمیں یہ کام کرا دیں. معذور آتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں ویل چیئر دلوا دیں. میں ان کو کہتا تھا میں چیئرمین نہیں ہوں، ویسے چونکہ میں کام کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے. ہمارا علاقہ بھی اس طرح کا ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں معذور بھی ہیں، اس میں بیوہ عورتیں بھی ہیں، اس میں یتیم بچے بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے بس میں کام کرتا ہوں، اس کو میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال ایک دلی سکون ملتا ہے. وہ اسی لیے میں نے یہ جو تونسا انٹرنیشنل تونسا فورم بنایا ہے نا، یہ اس لیے بنایا ہے. گورنمنٹ تو آنے جانے کی چیز ہے، ہم انٹرنیشنل فورم کے ذریعے ہم انشاءاللہ منظم اس لیے کر رہے ہیں تونسا والے لوگوں کو پورے انٹرنیشنل لیول پہ. یہاں ہمارے بہت سارے امیر لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے انشاءاللہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کریں گے. اس لیے بہت سارے لوگ ہمیں مل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اپنے مٹی کے غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں یعنی تونسا میں ہوتا ہوں، میں ایک پل کا کردار ادا کر کے ان کے درمیان اور ان غریب لوگوں کے درمیان ان کی خدمت بھی کروں گا. بس یہی ہے، اور میں زیادہ اترانا نہیں چاہتا. بہرحال خدمت کر کے مجھے خوشی ملتی ہے. سر، گھر کے باہر تو آپ پل کا کردار ادا کرتے ہیں، تو کیا گھر میں بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ گھر والا کردار جو ہے نا، تو شکر الحمدللہ. ویسے میرے گھر والے بھی، میری مسز اور میرے بچے بھی میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں ان کام میں، وہ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن یہ شکوہ تو ویسے رہتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بحری زیادہ رہتے ہیں، اور جو ہے نا یہ تو ہے. لیکن وہ بھی شکر الحمدللہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. تو سر، آپ پھر اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. وہ یہ تو لاہور آتا ہوں یا مختلف شہروں میں اگر میں جاتا ہوں تو کچھ عرصے کے لیے جاتا ہوں، پھر فیملی کو ٹائم ہی دیتا ہوں، پھر گھر جاتا ہوں تونسا میں. اوکے، ٹھیک. سر، جب آپ لاہور آتے ہیں تو کیا لاہور میں بھی آپ کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ ہاں، سوشل ایکٹیویٹی تو میری ساتھ ہی چلتی ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک تو فون پہ لوگوں کے میسج آتے ہیں، کال آتی ہیں، واٹس ایپ پہ آتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، تو میں ادارے والوں کو فون کرتا ہوں، ان کے کام کروا دیتا ہوں. ویسے یا لاہور میں جو ہمارے تونسا کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، تونسا والے، وہ بھی مجھ سے ملتے ہیں. جن کے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتا ہوں میں سالو کرتا ہوں. اور اس میں تو کچھ دن پہلے ادھر میں نے المصطفیٰ فاؤنڈیشن والوں کو وہ مہمان خانے کا افتتاح کیا ہے. وہاں 500 یعنی بندوں کو کھانا دے رہے ہیں، ان کا افتتاح بھی میں نے کیا ہے، اور دوست بھی ساتھ تھے. تو 2-3 دن پہلے میرا کل یا پرسوں والے دن بیگم گورنر صاحبہ بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ہم نے اکٹھے افتتاح کیا ہے. اور مجھے بہت شوق ہوتا ہے سوشل ایکٹیویٹی کا، بہت زیادہ کام بس کوشش کرتا رہتا ہوں میں. بہت شکریہ سر. شکریہ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل تونسا کے چیئرمین عبدالسلام بزدار صاحب. آپ سیاسی کاموں کے ساتھ ساتھ سماجی کام بھی بہت اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں مزید اپنے مقصد میں کامیاب کریں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رمشا شبیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.